اماں، رامین نے پیسے اٹھائے تھے آپ کے، میں نے نہیں۔ سجل نے ہمیشہ کی طرح مجھ پر الزام لگا دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سجل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری سوتیلی بہن تھی اور سوتیلے پن کا بدلہ اچھی طرح سے لینا جانتی تھی۔ اماں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ بھولی صورت ہے تیری، لیکن تیری حرکتیں بالکل شیطانوں والی ہیں۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بے زبان تو اپنے منہ سے اپنی سچائی بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی سے اماں سے پٹتی رہی، جبکہ سجل استہزائیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی، اس لیے کہ میں گونگی تھی، اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ رات کو میں بستر پر لیٹی تو میرے جسم میں بے تحاشا درد تھا۔ میں درد کے مارے کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن میری تکلیف دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں صرف اپنا درد اس مالک کو ہی بیان کر سکتی تھی جو سب کے سننے والا ہے۔ اس دن میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ صرف میری زبان ہی گونگی تھی۔ مجھ میں کوئی عیب تو نہیں تھا۔ میں ہر لحاظ سے بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر اس رات میں نے ایک سنگین فیصلہ کیا۔ نہ جانے وہ فیصلہ میرے لیے اچھا تھا یا برا، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور وہ دن میری زندگی میں جلد آنے والا تھا۔ میرا نام رامین ہے۔ مجھ میں بچپن سے ہی ایک عیب تھا۔ میں ایک گونگی لڑکی تھی۔ میں پیدائشی بے زبان تھی۔ جب میری پیدائش ہوئی تو اماں ابا کی لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ اماں نے ابا سے طلاق لے لی، پھر اماں نے کسی اور سے شادی کر لی، اور ابا نے کسی دوسری خاتون سے شادی کی۔ یوں ان کی زندگی تو سنور گئی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر میں ایک نارمل لڑکی ہوتی تو شاید واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی، لیکن میں ایک بے زبان لڑکی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے نہ الفاظ تھے، نہ ہی کبھی مجھے کوئی ایسا موقع ملا کہ مجھے زندگی میں کسی کے سامنے بولنے دیا جاتا۔ میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ پھر میری چھوٹی بہن سجل اس دنیا میں آئی۔ وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنی سگی بہن سمجھا، لیکن میری سوتیلی ماں نے بچپن سے ہی ہمارے دل میں فرق ڈال دیا تھا، کیونکہ سجل بھی بہت خوبصورت تھی اور بہت چالاک بھی۔ جب بھی کوئی غلطی کرتی وہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا۔ ابا بھی مجھے مارتا اور میری سوتیلی ماں بھی۔ ایسے لگتا جیسے میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے اپنا غم غیر ضروری لگتا۔ یہ سوچ کر کے کہ میرے اندر ایک ادھورا پن ہے، خدا نے مجھے زبان بھی نہیں دی۔ میری سوتیلی ماں انتہائی ظالم عورت تھی۔ بات بات پر مجھ سے نہ جانے کیوں مجھے اتنا مارتی کہ میں کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر ہی سجل اماں کی چیزیں، اماں کے پیسے چرا کر اسکول لے جاتی، لیکن الزام مجھ پر لگا دیتی کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ ابا کے خوف سے اماں مجھے اسکول میں تو پڑھا رہی تھی، لیکن وہ بار بار ابا کے سامنے کہتی کہ تیری اس بیٹی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہے تو گونگی لیکن بہت چالاک اور مکار ہے۔ آخر کو اس کی ماں بھی تو ایسے ہی چالاک تھی، دیکھا نہیں اپنی بچی کے بارے میں بھی نہیں سوچا، تم سے طلاق لے لی۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایسا ہی کوئی کارنامہ کرے گی۔ یہ سن کر ابا کے چہرے پر میرے لیے نفرت ہوتی اور میں شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی۔ اب میٹرک کرنے کے بعد سجل تو کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن میں گھر کا کام کرتی۔ مجھے ہر چیز سمجھ آتی تھی، لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی، لیکن میں کسی سے بھی اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، بس میرے پاس ایک ڈائری تھی۔ اکثر ہی میں اس میں دل کی بات لکھتی۔ میری ڈائری کے ایک پیج پر یہی بات لکھی ہوتی تھی کہ ایک دن میری زندگی بدل جائے گی۔ میری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا جو مجھے ان سارے غموں سے نجات دلائے گا۔ میں ہمیشہ ایسے شہزادے کے خیالوں میں کھوئی رہتی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ زندگی مجھ سے اور زیادہ بھیانک مذاق کرنے والی ہے۔ جب ایک دن اچانک ابا کا انتقال ہو گیا، اس دن تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ابا کے انتقال کے 1 مہینے بعد ہی سوتیلی ماں نے مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ برا برتاؤ کرنا شروع کیا۔ جب میں نے دیکھا سجل ہر چیز میں مجھ سے حسد کرنے لگی ہے، نہ جانے کیوں وہ مجھ سے اتنی جلتی تھی۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یتیم خانے چلی جاؤں گی، وہیں زندگی گزار لوں گی، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میں جذبات میں آ کر ایسے کئی فیصلے کرنے والی تھی،
پھر وہ ایک اندھیری رات تھی جب میں نے پہلی بار اپنی مرضی سے گھر سے قدم نکالا۔ میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، جہاں میری کوئی عزت نہیں تھی، میرے جذبات سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ میں بغیر سوچے سمجھے ریلوے اسٹیشن پر آنے والی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ کہاں جا رہی ہوں۔ بس میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی 3-4 اسٹیشن آگے ٹرین آئی، میں اتر گئی۔ لیکن یہ کیا؟ ابھی تو رات کا اندھیرا ہی ہر طرف پھیلا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر فیصلہ تو کر لیا، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس جگہ کی ویرانی اور سناٹا دیکھ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ میں تو بے زبان تھی، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ کہاں سے آئی ہوں، کون ہوں، میرے ساتھ کیا بیتی۔ ٹرین تو مجھے یہاں اتار کر چلی گئی تھی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ 1-2 آدمی ہی تھے جو ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے، یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ جس طرح ہر اسٹیشن پر رونق اور چہل پہل تھی، یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں غلط اسٹیشن پر اتر گئی ہوں۔ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی کہ کن حالات سے گزر کر پہنچی ہوں۔ مجھے ایک بینچ نظر آیا تو میں پریشانی کے مارے وہیں بیٹھ گئی۔ میرے پاس صرف ایک تھیلی تھی جس میں 2-4 سوٹ تھے، اس کے علاوہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اب میں پریشان ہو گئی۔ میں تو کسی شہر اترنا چاہتی تھی، لیکن غلطی سے ویران اسٹیشن پر اتری۔ پھر کافی دیر گزر گئی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، جو 1-2 مسافر نظر آ رہے تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ ہر طرف ریلوے اسٹیشن پر سناٹا تھا، میری ذات بالکل اکیلی تنہا۔ اب میں آنسوں سے رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری جب ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کوئی قریب بیٹھا ہے۔ میں نے گھبراہٹ میں پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایک عورت تھی جو مجھے بیٹھ کر غور سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم لڑکی؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھو، پریشان مت ہو، رونا دھونا بند کرو۔ میں اچھی ہو، تم بری نہیں۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اب مجھے بتانا ہی پڑا کہ میں اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتی، گونگی لڑکی ہوں۔ جب اسے بتایا کہ میں بے زبان ہوں، بات نہیں کر سکتی، یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ کہنے لگی، اچھا پریشان مت ہو، بات نہیں کر سکتی، میرے ساتھ چلو۔ اب اس نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑا۔ میں گھبرائی کہ سناٹے والی جگہ پر یہ عورت کہاں سے آئی، لیکن مجھے اس کے ساتھ جانا ہی تھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شاید میں پوری رات اسٹیشن پر گزارتی تو خوف کے مارے گر کر مر جاتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، حیران تھی کہ یہ مجھے گھنے جنگل کیوں لے کر جا رہی ہے۔ کافی دیر بعد ایک بستی دکھی۔ خوشی بھی ہوئی کہ یہاں بستی ہے، لیکن حیران تھی کہ مکمل سناٹا تھا۔ صرف ایک گھر میں رونق نظر آئی اور وہ عورت مجھے اسی گھر میں لائی۔ جیسے ہی اندر گئی تو مجھے بہت سی لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ خوب رونق لگی تھی۔ ساری لڑکیاں تیار شیار بیٹھی تھی، ان کے ساتھ مرد بھی تھے جو ان سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے لگ رہا تھا بہت خوشگوار ماحول ہے۔ میں سہمی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر مجھے عجیب لگا، یہ ماحول بھی عجیب الجھن کا شکار کر رہا تھا۔ تبھی مجھے عورت کی آواز سنائی دی جو میرے بارے میں کہہ رہی تھی، یہ لو، میں اپنا ایک اور شکار لائی ہوں، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ بے زبان ہے، چیخ چلا بھی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ جو بھی کروں اسے خاموش رہنا ہوگا۔ یہ سن کر وہاں ساری لڑکیاں ہنسنے لگی۔ تبھی ایک آدمی کھڑا ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے واہ، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، لگ رہا ہے بالکل تازہ مال ہے، اسے میرے حوالے کرو۔ وہ اپنی شیطان نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بہتر میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ میں حیران تھی کہ یہاں کا ماحول اتنا عجیب کیوں ہے، یہ سب میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو بے زبان تھی، کچھ بتا نہیں سکتی تھی کسی کو۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس کی تو میں ایک عمدہ بولی لگاؤں گی، دیکھنا اس کے خریدار لاکھوں میں ہوں گے، کیونکہ یہ بے زبان ہے، اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ یہ چیخ سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، اور عورت اتنی خوش کیوں لگ رہی ہے۔ اچانک اس کا میٹھا لہجہ اتنا کیسے بدل گیا؟ تبھی وہ ایک لڑکی کو آواز دیتے کہنے لگی، نگینا، اسے اپنے ساتھ لے جا اور جا کر سب سمجھا دینا، ہو سکتا ہے کہ یہ گونگی ہے، اسے پہلے کچھ نہ پتا ہو۔ وہ مکار نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔
پھر ایک لڑکی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور غصے سے کہنے لگی، کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ اب میں خاموش تھی، اس کے انداز پر سہم گئی۔ وہ کہنے لگی، جانتی بھی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ وہی سب ہوگا جو ہم لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تم بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں جو اپنے گھر میں اتنی سی بات ہونے پر گھر چھوڑ آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ دنیا اتنی ظالم ہوگی، جہاں قدم قدم پر شکاری بیٹھے ہوں گے۔ وہ عورت مجھے اپنا شکار بنا لائی۔ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تو وہ افسوس کرتے کہنے لگی، تم تو بے زبان ہو، اپنے منہ سے اپنا دکھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تمہارے ساتھ اب برا ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ وہ سب برداشت کرنے کو۔ اس نے مجھے بہت ڈرایا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود لڑکی نے مجھے زبردستی کھانا کھلایا اور سونے کا کہہ دیا۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوفناک خواب آتے۔ ایسے لگتا کہ ابھی شکاری آئیں گے اور شکار بنائیں گے۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو چونک کر اٹھتی۔ پوری رات ایسی گزری۔ صبح اس کوٹھے کی مالکن نے ایک لڑکی کو کہا، جلدی سے اس حسن کی ملکہ کو تیار کر، آج اس کی بولی لگنے والی ہے۔ اب میں رو رہی تھی، کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہو، زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہی دعا کر رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور خود چلی گئی، جبکہ میں ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں سے فرار کا راستہ مل جائے، لیکن یہاں ایسا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تیار ہوئی۔ انہوں نے مجھے عجیب و غریب لباس پہنایا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب وہ مجھے سب کے سامنے لے آئی۔ میں نے دیکھا یہاں بہت سارے مرد بیٹھے تھے۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کاش کوئی جان سکتا تھا کہ میں بے زبان لڑکی ہوں۔ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ زبردستی ہو رہا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آئی ہوگی۔ سبھی مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ تبھی میری نظر ایک نوجوان خوبصورت لڑکے پر پڑی۔ اس نے منہ پر چادر ڈال رکھی تھی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب بولی لگا رہے تھے۔ تبھی وہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک ہیرے کا ہار عورت کے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگا، لڑکی میرے حوالے کر دو ہمیشہ کے لیے۔ میں حیران تھی، وہ میری بولی لگا رہا تھا، میرا سودا کر رہا تھا، وہ بھی ہیرے کے ہار کے بدلے۔ کیا میں اس کے لیے اتنی قیمتی ہوں؟ میں حیرت سے سوچنے لگی۔ کوٹھے کی مالکن خوش ہو گئی، کہنے لگی، واہ، تو نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ یہی چاہتی تھی کہ اس کے بدلے مجھے ایک قیمتی چیز ملے۔ یہ کبھی تمہارے سامنے زبان بھی نہیں کھولے گی، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اس نے مجھے نوجوان کے حوالے کر دیا۔ میں روئی جا رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی جس کا نام نگینہ تھا، اس نے مجھے چادر پہنائی اور کہنے لگی، جاؤ، تمہاری بولی لگ گئی، آج سے اسی نوجوان کی ہو جس نے تمہیں خریدا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ کسی طرح بچا لو، اس کے ساتھ نہ جانے دو، لیکن وہ کہنے لگی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تمہارا خریدار ہے، وہی تمہارا مالک ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ اس نے مجھے اس کوٹھے سے باہر نکالا۔ اب میں پیچھے تھی۔ میں نے دیکھا وہ مجھے ساتھ لے جا رہا تھا۔ بار بار پلٹ کر دیکھتا، اپنے پیچھے آنے کو کہتا۔ میں خاموشی سے چلتی رہی، یہاں تک کہ خوبصورت گھر آیا۔ وہ مجھے گھر میں لے آیا۔ یہ خوابوں کا محل جیسا گھر تھا، بہت خوبصورت، لیکن بالکل بے رونق اور اجاڑ۔ پھر اس نے مجھے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ میں حیران رہ گئی جب اس نے مجھے لال رنگ کا دوپٹہ پہنایا۔ اب میں کسی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ وہ دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو۔ پھر مجھے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب میں خاموش تھی۔ میں اسے نام کیسے بتاتی؟ میں تو بے زبان تھی، بات نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کوٹھے کی مالکن نے اسے یہ نہیں بتایا تھا؟ وہ پھر سے بات دہرانے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کا بھی جواب نہیں دیا، اور نہ ہی میں اس کی بات کا جواب دے سکتی تھی۔ تبھی اس نے غصے میں آ کر مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، جواب کیوں نہیں دیتی؟ مجھے ایسے لگا جیسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ میں بے اختیار پیچھے ہوئی، پھر اشارے سے کہنے لگی کہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم بات نہیں کر سکتی؟ تم بے زبان ہو؟ میں نے سر ہلایا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور کہنے لگا، یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا؟ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کروں۔ میں نے بہت غلط کیا،
میں کسی گونگی لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ اب میں رو رہی تھی۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، میں تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس اس گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ تم جہاں جانا چاہتی ہو تو میں وہیں پر پہنچ جاؤں گا۔ کیا تم مجھے اپنے گھر کا پتہ وغیرہ بتا سکتی ہو؟ اشارے سے مجھے سمجھاؤ۔ کیا تم لکھنا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے زمین پر لکھ کر بتا دیا کہ میں وہاں سے تعلق رکھتی ہوں، وہ مجھے وہاں پر چھوڑ دے۔ اب میں واپس گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ مجھے خریدنے والا شخص اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ جو اس نے مجھے اتنے مہنگے داموں خریدا؟ اور اب یہ جان کر کہ میں ایک بے زبان لڑکی ہوں، وہ مجھے واپس گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں پھر سے ٹرین میں بیٹھ گئی اور وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک محسوس ہوا جیسے سامنے بیٹھا آدمی مجھے اشارے کر رہا ہے، مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ تو وہ بیٹھا تھا، پھر بھی اسے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ ایک مرد ہے، وہ مجھے اشارے کیوں کر رہا ہے؟ میں سہم کر برابر میں بیٹھے اس شخص کو دیکھنے لگی، لیکن وہ شاید میری نگاہیں نہیں پہچان سکا۔ لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک اس شیطانی نظروں سے دیکھنے والے شخص کے جسم کو زوردار جھٹکے لگے، وہ نیچے گر پڑا۔ سب لوگ حیران تھے، سارے مسافر اس کے گرد جمع ہو گئے کہ نہ جانے اسے کیا ہوا، اس کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا برابر میں بیٹھا یہ شخص مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ اسٹیشن پر گیا جہاں میرا شہر تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میری سوتیلی ماں میری کیا حالت کرے گی۔ اب جب کہ میں بے زبان ہوں، لوگ کہیں گے کہ بے زبان ہوتے ہوئے بھی گھر سے بھاگ گئی، نہ جانے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ بھلے ہی میرے ساتھ میری سوتیلی ماں اور بہن کچھ بھی سلوک کرے، لیکن میں وہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ باہر کی دنیا بڑی خطرناک ہے۔ مگرمچھ کی طرح منہ کھولی نوجوان لڑکیوں کا انتظار کرتی ہے۔ پھر آخر کار اس نے مجھے میرے گھر کے سامنے چھوڑ دیا، لیکن جاتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو یاد کر لینا، تمہاری مدد کرنے سے نہیں ہچکچاؤں گا، میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا کہ اس کا بہت شکریہ۔ اب تو وہ میرے سامنے سے چلا گیا، لیکن میں نے کانپتے ہاتھوں سے گھر کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، سامنے ہی سوتیلی ماں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے چیخ کر کہنے لگی، اب کیوں آئی ہے کل موئی؟ یا سے منہ کالا کر کے بھاگ گئی تھی؟ اس کی چیخ سنتے ہی سجل بھی کمرے سے باہر آئی۔ وہ غصے سے ماں سے کہنے لگی، ہرگز قبول نہ کرنا اماں، اسے گھر سے باہر نکالو، یہ گھر سے بھاگ گئی تھی بگوڑی کہیں کی۔ میں آنسوں سے رو رہی تھی۔ سوتیلی ماں کے قدموں میں گر گئی، دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، اس کے سامنے اشارے کر رہی تھی کہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ پھر سوتیلی ماں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، تجھے گھر سے نہیں نکالوں گی، لیکن آج کے بعد تو گھر کا سارا کام کرے گی اور ہمیشہ کے لیے میری خدمت کرے گی۔ ویسے بھی تو ایک گونگی لڑکی ہے، کون شادی کرے گا؟ ہمیشہ کے لیے تجھے اپنی خدمت گزار بنا کر رکھوں گی۔ چند دن بعد سجل کی شادی ہونے والی ہے، شادی کا سارا کام تم نے کرنا ہے۔ میں نے اس کی بات قبول کر لی۔ ویسے بھی جان گئی تھی کہ باہر کی دنیا کس قدر خراب ہے۔ اب سجل میرے اوپر اور حکمرانی کرنے لگی، پہلے سے بھی زیادہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑاتی اور کہتی، دیکھو بے زبان سے اگر کوئی شادی کر لے تو بھلا اس کی شادی کیسے نبھائی جائے گی، کیسے بیوی سے بات کرے۔ ایسے ہی کہہ کر میرے اوپر ہنستی اور میں آنسوں سے روتی۔ کاش ابا بھی اس دنیا سے نہ جاتا، میری ماں میرا کچھ خیال کرتی۔ اب زندگی اور مشکل ہو گئی۔ اس نے تو مکمل میرے گھر سے آنے جانے پر پابندی لگا دی، لوگوں کے سامنے بھی نہ آنے دیتی۔ میں نے دیکھا گھر میں مہمان آنے جانے لگے۔ سجل کی شادی ایک امیر گھر میں ہو رہی تھی اور وہ اپنی پسند سے شادی کر رہی تھی۔ وہ خوش نصیب لڑکی تھی اور میں بد نصیب، جس کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر اس رات میں رو رہی تھی بستر پر لیٹ کر، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ نیند میں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بال سہلا رہا ہے، مجھے کان میں سرگوشی کرتے تسلی دے رہا تھا، اور مجھے یہ احساس اچھا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن وہ احساس اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس دن میں نے سجل کے ہونے والے شوہر کو دیکھا۔ وہ انتہائی عجیب نوجوان تھا۔
مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ سجل نے مجھے دیکھ کر منہ بنایا اور کہنے لگی یہ میری سوتیلی بہن ہے، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کی خوبصورتی پر جانا، کیونکہ یہ گونگی ہے۔ میں نے دیکھا، یہ سن کر اس کی آنکھوں میں مکاری کی چمک تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے کہنے لگا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ پھر اس دن مہمانوں کی وجہ سے بہت سارا کام تھا۔ میں نے گھر کا کام کیا۔ سب مہمان مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے لیے میں انجان تھی۔ میری سوتیلی ماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کے سامنے نہ آؤں، کیونکہ لوگ میرے بارے میں سوال جواب کریں گے، اس لیے احتیاط کر رہی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے مجھے دیکھا۔ سارے مہمان چلے گئے لیکن برتن جمع پڑے تھے۔ میں صحن میں بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی کہ اچانک کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ مہربان آدمی جس نے مجھے خریدا تھا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگا میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں مسکرائی۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کیا تم اس زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اشارے سے کہنے لگی یہاں سے نکلنا ناممکن ہے اور باہر کی دنیا خطرناک۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے باتیں کرنے لگی۔ پھر وہ بڑے پیار سے کہنے لگا ایک دن تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی، خوبصورت زندگی گزارو گی۔ میں خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایک امید کرنے لگی۔ پھر ایک دن سجل اور اماں دونوں بازار گئی۔ میں گھر پر اکیلی تھی، پورا گھر کا کام کاج کیا۔ میں نے دیکھا میرے کپڑے میلے ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے نہاتی ہوں۔ یہ سوچ کر کپڑے لیے اور باتھ روم میں گئی۔ نہا کر آئی تو حیران رہ گئی کہ سجل کا شوہر میرے سامنے بیٹھا سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ میں سہم کر دیوار سے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا کب سے موقع تلاش کر رہا تھا تم سے 2 گھڑی بات کروں، تم تو انتہائی خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ میرے سامنے کھڑا غلیظ نگاہیں میرے چہرے پر جمائے۔ میں نے اچانک پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ میں تو چیخ بھی نہیں سکتی تھی، پورے گھر میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ابھی اس سے بچ کر چھپنے کی جگہ تلاش کری تھی کہ اچانک اس غلیظ انسان کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ نہ جانے اسے کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ پوری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا، جبکہ میں حیران تھی کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ پھر وہ اٹھ کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، جبکہ میں پرسکون بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ تبھی سامنے کھلے دروازے سے کوئی چلتا اندر آیا۔ یہ وہی تھا جس نے مجھے خریدا۔ وہ اس شہر میں رہنے لگ گیا ہے۔ میری حالت دیکھ کر کہنے لگا پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں دور تک اسے جاتا دیکھتی رہی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سوتیلی ماں چیختی آئی اور غصے سے کہنے لگی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اس نے بکھری چیزیں دیکھ لی۔ اچانک ہی سجل کی نظر زمین پر بکھری چیزوں پر پڑی۔ اسے شوہر کی گھڑی نظر آ گئی۔ کہنے لگی وسیم کی گھڑی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ ہماری غیر موجودگی میں آیا تھا؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور غصے سے کہنے لگی سچ سچ بتاؤ کون آیا تھا یہاں پر؟ میں نے اسے اشارے سے بتا دیا کہ اس کا ہونے والا شوہر آیا تھا۔ اس نے میرے پھٹے ہوئے سارے کپڑے دیکھے۔ پھر وہ کہنے لگی ضرور تم نے اسے یہ راستہ دکھایا ہوگا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی وسیم دروازے سے اندر آیا اور غصے سے کہنے لگا آپ دونوں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ گونگی ہے، بے زبان ہے، پھر کیوں مار رہی ہیں؟ پھر وہ جلدی سے کہنے لگی یہ تم پر الزام لگا رہی ہے اور تم طرفداری کر رہے ہو۔ یہ تم پر گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ تم نے اسے غلط انداز میں ہاتھ ڈالا۔ وسیم کہنے لگا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ سب میں نے کیا۔ سجل یہ سن کر غصے سے کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے شادی سے انکار کرتی ہوں۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ یہ تو سوچا بھی نہیں کہ بے زبان لڑکی ہے، تم نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں حیرت سے اس شیطان صفت انسان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے کئی روپ ہیں، ایک روپ نہیں۔ پھر سجل اور اس کی شادی ختم ہو گئی۔ گو کہ تیاریاں بہت زیادہ کی گئی، لیکن سوتیلی ماں اب اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرانے لگی۔
ایک دن وہ کسی عورت کو لے کر آئی اور اسے کہنے لگی، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اب میں اسے مزید گھر میں نہیں رکھ سکتی، یہ میری بیٹی کی خوشیاں کھا رہی ہے۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، گونگی ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت، چلو ساتھ لے جاتی ہوں، ویسے بھی یتیم خانے میں بہت جگہ ہے۔ میری سوتیلی ماں جان بوجھ کر یتیم خانے والی انچارج کے حوالے کر رہی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے اشارے سے کہنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ ضد میں لگ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، وہ سجل کے کہنے پر ایسا کر رہی ہیں کیونکہ سجل کی شادی تم نے رکوا دی ہے۔ اب میں کہاں جاتی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عورت مجھے ساتھ لے کر جانے لگی، پھر راستے میں فون کرتے ہوئے نہ جانے کس سے کہنے لگی، ایک اور نیا شکار ہاتھ آیا ہے، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ گونگی ہے، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ بات سنتے ہی میرے حواس گم ہوئے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ عورت غلط مقصد سے ساتھ لے جا رہی ہے، اب مجھے بھاگنا ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، مزید کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہتی تھی، لیکن یہ عورت بڑی مکار لگ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، چلا بھی نہیں جا رہا۔ اچانک ناٹک شروع کر دیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ وہ میرے اشارے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اچانک میں زمین پر لیٹ گئی اور چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، زبردستی اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، پھر کہنے لگی، اچھا تمہارے لیے دوا لے آتی ہوں، یا پھر تھوڑا سا پانی مل گیا تو۔ وہ دوا لینے چلی گئی تو میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً وہاں سے فرار ہوئی۔ اب میرا ٹھکانہ ایسی جگہ تھا جہاں میں بالکل محفوظ رہ سکوں۔ میں جان گئی تھی کہ اس دنیا میں میرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ میں جنگل میں آ گئی جہاں ہر طرف ویرانی تھی، کم از کم انسانوں کی بھیڑ تو نہیں، میں ان سے محفوظ ہوں۔ یہی سوچ کر میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میرے پاؤں میں تکلیف تھی، لیکن میری تکلیفوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا بے زبان ہونا اتنی بڑی سزا ہے؟ بس میں دل میں مالک سے سوال کر رہی تھی۔ جب دھیرے سے کوئی میرے سامنے آ بیٹھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی خریدار تھا جس نے مجھے کوٹھے کی مالکن سے خریدا تھا۔ ہر جگہ میری مدد کرنے کیسے پہنچ جاتا تھا؟ وہ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، تم دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ میں حیرت سے اسے اشارے کرنے لگی کہ تم یہاں؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں یہاں رہتا ہوں، تم شاید میری اصلیت سے واقف نہیں ہو، کیونکہ اگر میں نے تمہیں اپنے بارے میں سچائی بتائی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا، بلکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے سر جھکا دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں نے زمین پر اس کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا تھا کہ میں ایک گونگی لڑکی ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی بہت مشکل گزاری۔ میری زندگی میں کبھی آسانیاں نہیں آئیں گی، اس لیے مجھے مر جانا چاہیے۔ تم مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں پر جا کر میں خاموشی سے مر سکوں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بنا میری سچائی جانے میں اسے کہنے لگی، ہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ جیسی بے زبان لڑکی کے ساتھ تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو ہر مشکل سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میں نے زمین پر لکھ کر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ مجھے اتنی حیرت میں مبتلا کیوں کر رہا ہے؟ بار بار میں یہی سوچے جا رہی تھی۔ پھر اس نے جو مجھے بات بتائی وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ جن زاد ہوں، تمہیں شاید یقین نہیں آئے، میں اس کوٹھے کی مالکن کے پاس اس لیے گیا تھا کہ میں ایک لڑکی کو حاصل کر سکوں، وہ بھی منہ مانگی قیمت دے کر۔ دراصل جو میں نے ہیرے کا ہار اس مالکن کو دیا تھا وہ ہمارے جنات کے قبیلے کا ہے، جو ہر جنات کو تحفے میں ملتا ہے۔ میں نے وہ ہار دیکھا اور وہ لڑکی اس سے حاصل کرنا چاہی، کیونکہ مجھے شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں ایک انسانی لڑکی سے شادی کروں، میں اس سے محبت کروں، میں اسے اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ میرے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے گی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک ایسی لڑکی دی جو بے زبان تھی، گونگی تھی، جو مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔
لیکن مجھے اس لڑکی پر ترس آیا۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوتے ہوئے زبردستی تم سے شادی کر لیتا۔ اسی لیے میں نے وہی کیا جو تم چاہتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا، لیکن پھر میں بار بار تمہارے بارے میں سوچتا، ایسے لگتا جیسے مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا۔ میں بار بار تمہیں یاد کر رہا تھا۔ اس دن تم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے گھر گیا تو مجھے ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ تم اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ دراصل تمہاری سوتیلی ماں تھی تو تم اس کے ظلم سے تنگ آ گئی تھی، لیکن تم نے واپس جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں نے تمہارا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پریشانی آتی تو میں تمہاری مدد کرتا۔ اس دن اس انسان کی بھی میں نے ایسی ہی حالت کی تھی۔ اب تمہیں یقین نہیں آیا تھا کہ اس انسان کے روپ میں تمہاری بہن کے سامنے آیا اور اسے بتایا کہ میں نے ہی تمہارے ساتھ غلط کیا۔ وہ یہ سمجھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، لیکن وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ بلکہ میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب تم اپنے منہ سے یہ کہو کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن میں پریشان ہو گیا تھا۔ تم تو مجھے یاد بھی نہیں کرتی تھی، اور آج پھر میں تمہارے سامنے آنے پر مجبور ہوا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو میرے ساتھ زندگی گزارو، چاہو تو نہیں، میں تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر پھر بھی پہنچا دوں گا۔ یہاں سے دور ایک ایسا گھر ہے جو انسان بہت ہی نیک ہیں، وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تمہاری زندگی ساری محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم پھر بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم ایک جن ذات کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہو تو بس تمہارے پاس وقت ہے۔ وہ میری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، میں اس کی بات مانوں یا پھر ایک بار پھر اپنی زندگی کو موقع دے کر دیکھوں۔ لیکن میں بار بار اپنی زندگی کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے آگے بہت ساری مشکلات کھڑی ہیں۔ اگر ایک جن ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ہاں، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک جن ذات ہوں تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ مجھے حقیقتاً کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہر بات پہلے سے ہی سمجھ جائے گا۔ ایک ایسا انسان جو میری زبان نہ سمجھتا ہو، جس سے میں اپنے جذبات بیان نہ کر سکوں، بھلا میں اس کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ لیکن یہ جن ذات ہے تو میری ہر بات سمجھ سکتا ہے۔ میں جو اس سے کہنا چاہتی ہوں یہ بنا کہیں میری بات سمجھ جاتا ہے۔ یہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی اور اب مجھے اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک جن ذات تھا، لیکن وہ انسانوں سے بہترین تھا۔ پھر میں اشارے سے اسے کہنے لگی کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر چلا جائے۔ یہاں کی زندگی میرے لیے بہت ہی بدصورت ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنی ہی ایک مسجد میں لے گیا۔ وہ مسجد بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جنات کی مسجد ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تو کی جا سکتی ہے، وہ بھی اپنے اچھے نصیب کی۔ پھر وہ مجھے بٹھا کر وہاں سے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی، ارے یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے جیسے ہی چہرہ اوپر کیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی مسجد تھی اور نہ ہی وہ جن ذات جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا، بلکہ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کون تھا اور وہ جن ذات کہاں چلا گیا، اور وہ مسجد جہاں وہ مجھے لے کر آیا تھا اب میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ملا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں حیران تھی کہ یہ تو وہی نوجوان تھا جو مجھے وہاں بیٹھے دیکھ کر حیران تھا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو یہ جنگل ٹھیک نہیں ہے، یہ آسیب زدہ ہے جنگل، تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے ساتھ چلو۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ بار بار اسی بات کی تکرار کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہی ہوں۔ تنگ آ کر میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں گونگی ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میں جان گئی تھی کہ میرے گونگے پن کا فائدہ اٹھا کر یہ بھی میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے ایک ندی آئی اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں اس ندی میں گر گئی۔ بس مجھے اتنا یاد آ رہا تھا کہ کسی نے مجھے اپنے بازو میں اٹھایا۔ یہ وہی جن ذات تھا۔ میں روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے ندی میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، لیکن اس کی خوشبو کافی دیر تک اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو حیران رہ گئی۔ میں ایک کمرے میں لیٹی تھی۔ کمرے میں صاف ستھرا بستر تھا، دیواروں پر رنگ برنگی تصویریں لگی تھی، جس میں ایک نوجوان بھی دکھائی دے رہا تھا اور ایک عورت بھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی ایک عورت اندر آئی، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں ہوش آ گیا بیٹی؟ میرے بیٹے نے بتایا ہے کہ تم بے زبان ہو، بات نہیں کر سکتی، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تمہاری ہر بات اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں۔ میں ایک ایسے اسکول میں پڑھاتی ہوں جہاں پر معذور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں تمہاری ہر بات سمجھ جاؤں گی، اور یہ زبان میرا بیٹا بھی سمجھتا ہے، اس لیے تم ہمارے پاس رہو گی۔ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس خطرناک جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی؟ یہ سنتے ہی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ خدا نے میرے لیے کس قدر بہتری کا راستہ تلاش کیا، مجھے ان لوگوں کے درمیان پہنچا دیا۔ وہ عورت مجھے روتے ہوئے دیکھ کر تسلی دے رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کپڑے بدلنے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے ایک لباس دے دیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ بالکل تمہیں پورا آیا ہے۔ دراصل یہ سوٹ میری بیٹی کا ہے جس کی رخصتی ہو گئی ہے، وہ اب اپنے سسرال میں رہتی ہے، لیکن آج سے تم ہی میری بیٹی ہو۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ یاد آنے لگا کہ مجھے ٹھوکر لگی تھی اور میں ایک ندی میں گر گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نکالنے والا وہی جن ذات تھا جو نہ جانے اب کہاں چلا گیا، لیکن اب میں اس گھر میں رہنے لگ گئی تھی۔ ان دونوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ظاہر ہے وہ پوری زندگی تو میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب میں یہ سوچ کر اداس ہو جاتی کہ میرا اگلا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ لیکن ایک دن اس عورت کی بات نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگی، تم ایک بہت ہی سلیقہ شعر لڑکی ہو، بہت ہی خوبصورت بھی، اس لیے میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، اور وہ میرا بیٹا بھی اس بات پر راضی ہے۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اشارے سے کہنے لگی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں گونگی لڑکی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے پھر بھی تم کو بولو، کیونکہ تمہارے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، تمہارے اندر کوئی معذوری نہیں ہے۔ خدا نے اگر تمہیں ایسا بنایا ہے تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ اس نے مجھے ایسی ہی حالت میں قبول کر لیا تھا۔ پھر سادگی سے لال رنگ کے جوڑے میں میرا نکاح اس کے بیٹے سے ہو گیا۔ مجھے بہت شرم اور حیا محسوس ہو رہی تھی، لیکن نکاح ہونے سے پہلے مجھے کسی کا شدت سے خیال آیا۔ وہ جن زادہ جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، جس نے میری مدد کی تھی، تبھی تو میں ایک ٹھکانہ پانے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر میں نے اس کے حق میں دعا کی کہ وہ جہاں رہے بہت خوش رہے۔ اب وہ میرا شوہر بن گیا جس کا نام احمد تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ خدا نے میرے لیے ایسے بھی بہتری کے راستے کھولے۔ پھر ایک دن جب میں شوہر کے ساتھ بازار گئی
تو میرا سامنا میری سوتیلی ماں سے ہوا۔ سجل بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ میرے شوہر کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے نظریں چرا لی اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے احمد کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی میرے ماضی کے بارے میں جانے، اور نہ ہی میں دوبارہ اپنی سوتیلی ماں اور اپنی سوتیلی بہن سے کبھی بھی کسی بھی قسم کے تعلقات رکھنا چاہتی تھی۔